بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں الحمدللہ غار حرا میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ یہاں پر آنے کا جو جذبہ ہے وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یہاں آنے کا کوئی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ یہاں آ کر نفل پڑھنے کا کوئی ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ یہ صرف وہ جذبہ ہے جو صحابہ اکرام میں اس طرح پایا جاتا تھا کہ صحابہ ہر اس چیز سے محبت کرتے تھے جس کی نسبت کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی تھی۔ اگر کسی صحابی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیاگ کا پہلا بٹن جو ہے کھلا ہوا دیکھا تو انہوں نے ساری زندگی اپنی قمیض کا بٹن جو ہے وہ کھلا رکھا، اس محبت میں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دیکھا تھا۔ اسی طرح صحابہ اکرام ان راستوں سے گزرتے جن راستوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، صحابہ اکرام ان راستوں پہ رکتے، ان جگہوں پہ رکتے جن جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ آپ اگر قضائے حاجت کے لیے رکے تھے تو صحابہ نہیں بھی ضرورت تھی، نہیں بھی وہاں پر رکنا تھا، لیکن صرف اس محبت میں رکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے تھے۔ تو یہاں غار حرا میں آنا، بزرگوں کا آنا جس جذبے کے تحت ہے وہ جذبہ ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے۔ اور یہ جذبہ اتنا مضبوط ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک صحابی نے اس غم کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے اور میں کہاں آپ کا ادنا سا غلام، میں یہاں اداس ہوتا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اداسی دور ہوتی ہے، جنت میں اپنی اداسی کیسے دور کروں گا، آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوش ہو جاؤ، جنت میں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اسی جذبے کے تحت، اس محبت کے جذبے کے تحت ہم الحمدللہ اس وقت غار حرا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کی اس محبت کو قبول کرے۔ ہمارے ساتھ طلحہ، حافظ طلحہ صاحب ہیں، حافظ عاطف صاحب ہیں، اور حافظ عبد الحنان صاحب ہیں، اور میں یہ خاکسار۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کے شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ یہ راستہ بلکہ دکھائے ہیں طلحہ صاحب، میں یہاں سے گزرتا ہوں نا، ذرا دکھا دیں کتنا تنگ راستہ ہے اور کیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں سے یہ ذرا دیکھیں راستہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، یقیناً انہی پتھروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اللہ اکبر۔ Come in, come in. I've got slippers on, so they keep trying to fall off. Trying to keep my slippers on. I know how to do یہ ہے جی، یہاں تھوڑا سا اوپن ایریا ہے۔ پتلی پتلی گولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پہلے اوپر جانا ہے، اوپر سے پھر تھوڑا سا نیچے کی طرف آتے ہیں۔ کیسے یہ غار نے تلاش کی، اور اب تو طلحہ بھائی یہ بلڈنگیں بن گئی ہیں نا، ورنہ میرے نانا ابو بتاتے تھے، انہوں نے میرا خیال ہے سن 1965 میں حج کیا، اور وہ غار حرا میں نفل بھی پڑھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ غار حرا سے بیت اللہ نظر آتا تھا، یعنی غار حرا کی لوکیشن ایسی تھی کہ اگر بندہ غار حرا میں بیٹھا ہو نا تو غار حرا سے سیدھی آپ کی نظر جو ہے وہ بیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ تو یعنی یہ
غار حرا کا جو انتخاب تھا گویا یہ کوئی ایسے ہی معمولی یا اتفاقی انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ انتخاب بھی اپنے اندر کوئی ایک معنی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ آ کے عبادت کرنا، اور پھر یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نازل ہونا وحی لے کے، سبحان اللہ، انسان اگر تصور کرے تو یقیناً اس کو ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، ایک ایمان میں اضافہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم گناہ گاروں کے پلے اور کیا ہے سوائے اس کے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول کرے۔